شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لسیما بقیت اللہ الأعظم فی الأراضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اپنی عزاداری کی قبولیت کے لیے عزاداری کے ذریعے سے خون حسین کے انتقام کی تیاری اور راہ ولایت پر ثابت قدمی کے لیے مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، خمسہ مجالس کی 5ویں مجلس آپ سماعت کر رہے ہیں. چونکہ یہ مجالس جو منعقد کی جا رہی ہیں بانی مجلس کی طرف سے، یہ عشرہ ہے، جس میں سے 5 مجلسیں اس بند حقیر نے جن سے خطاب کرنا تھا، اور 5 مجلسیں جو ہیں وہ کل سے شروع ہوں گی. تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ مجلس زیادہ جاری و ساری رہے گی. ہمارے حصے کی مجلس ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی 5 مجلسیں انشاءاللہ جاری رہیں گی. انشاءاللہ اسی ذوق و شوق سے، اسی طرح عقیدت و احترام سے آپ شریک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد کا. عنوان تو اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ قرآن کریم میں قوموں کے عروج و زوال کے اسباب. ماشاءاللہ صحیح. اور آیت کون سی ہے؟ سورہ رات کی 11ویں آیت کا درمیانہ حصہ. اس لیے کہ پوری آیت اس کو ہم بیان کر چکے ہیں کسی مجلس میں کہ پہلے کیا ہے، بعد میں کیا ہے، بیچ میں خداوند عالم نے جو حکم بیان کیا ہے، تو اس بنا پر اس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں. یعنی کچھ خدا نے کہا میرا کام ہے اور کچھ تمہارا کام ہے. تم نے ہوم ورک کرنا ہے تو گریڈ میں دوں گا. ہوم ورک کرو گے، تیاری کرو گے، تو پھر اس کا نتیجہ بھی تمہیں دیا جائے گا. لہذا قرآن کریم مرکز و محور ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی زندگی میں بھی قرآن کریم کا بہت اہتمام ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی زندگی میں تلاوت قرآن کی بہت زیادہ اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. روایات میں ملتا ہے کہ جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسا ہی منور اور روشن ہوتا ہے جیسے اہل زمین کے لیے آسمان پہ سجے ستارے. جس طرح آپ کو ستارے اچھے لگتے ہیں نا، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار بچوں کو یاد کرواتے ہیں کہ دیکھو بیٹا ستارہ چمک رہا ہے، دیکھو ایسا ستارہ ہوتا ہے، ایسا اسکائی ہوتا ہے. بچے خوش ہوتے ہیں، اور بچے کب خوش ہوتے ہیں؟ جب ان کو اسٹار مل جاتا ہے. اور بچوں کو اسٹار دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچوں کے اسٹار بچہ آگے اسٹار دکھائے گا. اب آپ بچوں کو سمجھائیں، ایک اسٹار آپ کو آپ کے ٹیچر نے دیا ہے، بہت اچھا ہے، ایکسیلنٹ، شاباش، آپ نے اچھی پرفارمنس دی، آپ نے اچھا کام کیا ہوگا، ہوم ورک کیا ہوگا. لیکن ایک اسٹار اللہ آپ کو دے رہا ہے، وہ اسٹار ہی کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو فرشتے اور خدا آپ کو اسٹار دے گا.
یہ بچوں کو سکھانا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے بچوں کو بھیجنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار آپ ان کو سکھائیں، لیکن ان کو یہ بھی بتائیں کہ یہ اسٹار جو دیا ہے بیٹا، یہ جو آپ کے گال پہ بنایا ہے یا آپ کے ہاتھ پہ بنایا ہے اسٹار، یا آپ کی کاپی پہ بنایا ہے، یہ ختم ہو جائے گا کچھ دن بعد، لیکن جو اسٹار آپ بنائیں گے اور خدا آپ کو عطا کرے گا، وہ زندگی میں بھی باقی رہے گا، وہ برزخ میں بھی باقی رہے گا، وہ عالم آخرت میں بھی باقی رہے گا۔ توجہ ہے؟ اب مجھے پتا آپ کے مزاج کے خلاف میں بول رہا ہوتا ہوں، اس لیے آپ کی آواز بھی سبحان اللہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَإِلَّا آپ کو تو جس طرح آپ مولا علی کے نام پہ سبحان اللہ کہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، آپ کو یہاں پہ بھی سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ نہیں زبردستی نہیں، میں مزاج بتا رہا ہوں، میں مزاج ہی بن گیا۔ مولا علی جب تک تلوار نہیں چلائیں گے اور دو حصے نہیں کریں گے جب تک نعرہ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، اس میں نعرہ لگنا چاہیے، کل ایمان ہے کل کفر کا مغلوب۔ مولا علی ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے، ہمارا سب کچھ ہے، ہماری دنیا ان سے وابستہ، ہماری آخرت ان سے وابستہ، لیکن یہ تو رسول اللہ نے فرمایا ہے، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں برابر، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ تو اگر اہل بیت کے لیے نعرہ لگتا ہے تو پھر قرآن کے لیے بھی تو نعرہ لگایا کریں، قرآن کے لیے بھی تو سبحان اللہ کیا کریں۔ یہ مزاج ہمارا بنا دیا گیا ہے اور یہ غلط مزاج ہے، ہمیں اس مزاج کو تبدیل کرنا ہے کہ جب اہل بیت کے لیے نعرہ ہے تو قرآن کے لیے بھی نعرہ ہونا چاہیے۔ لہذا کیوں ہماری زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلتا؟ وجہ یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ قرآن یہ تو سنیوں کا ہے، ڈالا گیا ہے، قرآن سنیوں کا ہے، شیعہ کے پاس تو علی ہے بس کافی ہے۔ نہیں، انتہائی غلط سوچ ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی ایک جگہ لکھتا ہے، کہتا ہے خدا مسلمانوں کو قرآن اور شیعوں کو علی عطا فرما۔ تو میں نے مکالمہ کیا ڈاکٹر علی شریعتی سے، یعنی ادبی لحاظ سے، نہ حقیقی لحاظ سے۔ میں نے کہا ڈاکٹر علی شریعتی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن دے اے اللہ اور شیعوں کو علی دے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے، یہ تو پہلے ان کے پاس موجود ہے، کوئی نئی چیز کرنے کی دعا کرو۔ مسلمان تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے۔ شیعہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ حسبنا علی، علی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ تم کیوں دعا کر رہے ہو کہ مسلمانوں کو قرآن شیعوں کو علی دے؟ وہ کہہ رہا ہے اس لیے دعا کر رہا ہوں مسلمانوں کو فکر قرآن دے، فہم قرآن دے، شیعوں کو فہم علی دے، اس لیے کہ جب سنی قرآن پڑھے گا تو علی کی صفات یاد آئیں گی، قرآن پڑھتا جائے گا علی کو دیکھتا جائے گا، شیعہ جب علی کو دیکھے گا تو علی میں جو صفات نظر آئیں گی وہ قرآن کی آیات کی صورت میں نظر آئیں گی۔ تو یہ ہمارا مزاج بنا دیا گیا ہے کہ نعرہ حیدری صرف علی کی ذات پر ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، ایمان کو جلا ملتی ہے، لیکن قرآن سے بھی ایمان کو جلا ملنی چاہیے۔ جو کام قرآن کا ہے وہی کام اہل بیت کا ہے، دونوں من اللہ ہیں، دونوں الی اللہ ہیں، دونوں معصوم ہیں، دونوں ہادی ہیں، دونوں عصمت رکھتے ہیں، دونوں اللہ کے رسول کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک دونوں کا دامن تھامے رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن ایک نے کہا حسبنا کتاب اللہ، وہ بھی غلط، ایک نے کہا حسبنا اہل بیت، وہ بھی غلط۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہتا قرآن یا اہل بیت، آپشن نہیں دیا آپ کو کہ سنی ہو تو قرآن لے لو، شیعہ ہو تو علی لے لو، نہیں، ہر مسلمان پر لازم واجب ہے، قرآن سے بھی وابستگی، اہل بیت سے بھی وابستگی، عملی لحاظ سے۔ لہذا جس نے کہا کتاب خدا کافی وہ بھی غلط، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ جس نے کہا اہل بیت کافی وہ بھی غلط، جس نے کہا صرف ماتم کافی وہ بھی غلط، جس نے کہا صرف رونا کافی وہ بھی غلط، جس نے کہا صرف میں ذوالجناح کی لگام پکڑ کے چلوں گا وہ بھی غلط۔ صرف کی بات کر رہا ہوں میں، یاد رکھیے گا۔ تو یہ ہمارے درمیان سے ایک فکر اٹھی ہے، ایک فکر وہ کہ کتاب خدا کافی ہے، نہیں، درست عقیدہ نہیں ہے، رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا صرف قرآن دے کے جا رہا ہوں۔ دوسری طرف اہل بیت کی تعلیمات میں بگاڑ پیدا کیا گیا، نہیں صرف رونا کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز تو کربلا والے پڑھ گئے، مسجد جاؤ، مسجد تو علی کی قتل گاہ ہے۔ ہوتی ہیں باتیں؟ نہیں ہوتی، سنتے رہتے ہیں آپ، مجھ سے زیادہ سنتے رہتے ہیں، میں تو معاشرے میں اتنا آتا جاتا بھی نہیں ہوں، آپ تو 10 قسم کے یار دوست ہوں گے آپ کے جاننے والے، احباب، عزیز، اقارب، ہر طرح کے، وہ 10 باتیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال
تو یہ دونوں نظریے غلط ہیں، اہل بیت کافی اور قرآن کافی، ماتم کافی، رونا کافی، مجلس کافی، بس ماتم کافی، یہ دونوں نظریے جو ہیں وہ گمراہ ہیں، گمراہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مفتی، ملا، شاعر، ذاکر نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ افضل الموجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا قرآن و اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. لہذا بچوں کو سمجھائیں، بیٹا جو اسٹار ملا ہے آپ کو کاپی میں، آپ کے گال پر، آپ کے ہاتھ پر، یہ ختم ہو جائے گا. ایک اسٹار خدا دے گا. وہ کب دے گا؟ جب آپ گھر میں تلاوت قرآن کریں گے. تو خدا اس وقت تک حالت نہیں بدلے گا جب تک کہ تم اپنی حالت تبدیل نہ کرو. یہ ہوم ورک ہے ہمارا، توجہ رکھیے گا. اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ قرآن و اہل بیت سے متعلق اپنی سوچ کی اصلاح کی جائے، اور اپنی سوچ کو، اپنی زندگی کو، طرز تفکر کو اور طرز فکر کو، اپنے لائف اسٹائل کو قرآن و اہل بیت کے مطابق ڈھالا جائے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو خدا کسی نعمت کو آپ سے لم مغیرن، خدا کسی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا. خدا کسی نعمت کو لیتا نہیں ہے جب تک کہ جس انسان کو نعمت دی گئی ہے وہ اسے ضائع نہ کر دے، اس کا کفران، اس کا شکر ادا نہ کرے، کفران نعمت کرے. کفران نعمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کہ نہیں میں بس نہیں مانتا، اللہ کی طرف سے بس نعمت استعمال کر رہا ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صحت دی ہے. عملاً، قولاً نہیں، عملاً انکار کر رہا ہے. ایک انکار زبان سے ہوتا ہے اور ایک انکار عمل سے ہوتا ہے. ممکن ہے کوئی عقیدتاً اور نظریتاً اور قولاً جو ہے انکار نہ کرے لیکن عمل سے انکار کرے. اپنی صحت کو، اپنی سلامتی کو، اپنی عافیت کو ایسے کاموں میں خرچ کرے کہ جس سے اس کی مثلاً صحت کو نقصان ہو جائے، مثلاً اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے، اس کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے. توجہ رکھیے گا. تو ایک نعمت جو اللہ دیتا ہے اللہ ہم سے لیتا نہیں جب تک کہ ہم اس نعمت کا کفران نہ کریں، کفر نعمت نہ کریں. کفر نعمت کیا ہے؟ عدم شکر کا نام ہے. شکر یعنی اس نعمت کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کرے کہ جس کے لیے وہ نعمت آپ کو دی گئی ہے. میرے ساتھ ساتھ ہیں؟ پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ آج آخری کلاس ہے آپ کی. یہ کلاس انگلش والی بھی ہے، اردو والی بھی ہے، یاد رکھیے گا. مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد. اس کے بعد میں کہاں اور آپ کہاں، کچھ نہیں پتہ زندگی کا. اور پھر کبھی آپ نے مجھے ممبر پر دیکھ لیا اور مجھے بھاگے نہیں تو پھر انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی. کیا کہہ رہا تھا میں؟ جی، اور کفران نعمت. نعمت کو کفر کیا ہے؟ اس کا عدم شکر ہے، شکرانہ عدم. شکر کیا چیز ہوتی ہے؟ شکر یہ ہے کہ کوئی نعمت آپ کو دی جائے اور آپ اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں کہ جس مقصد کے لیے وہ دی گئی ہے. عدم شکر کیا ہے؟ کفران نعمت کیا ہوا؟ نعمت کو اس راہ میں، اس مقصد کے حصول کے لیے استعمال نہ کریں کہ جس کے لیے وہ آپ کو دی گئی ہے. اب اگر جو ہے وہ قلم سے ناڑا ڈالا جائے یا کان کو کھجایا جائے تو جو ہے نہیں گرامی، یہ کفران نعمت ہے ایک طریقے سے. یہ حضرات تفنن کہہ رہا ہوں. مثلاً عرض کروں بچوں کے لیے مثال. اب ظاہری بات ہے کہ بچوں کو بھی اور نوجوانوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اگر میں اپنی فارم میں خطاب کروں تو آپ میں سے چند لوگ ہوں گے جو میری لینگویج سمجھیں گے تو مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اردو کا حال میں بتا چکا ہوں دلاور فقار کے شعر سے کہ اردو ہماری کہاں تک چلی گئی ہے. مثلاً یہ مائک ہے، یہ بچوں کو مائک نظر آ رہا ہے، اس کی جو شکل اور حیت ہے وہ ایک ہاکی کی مانند لگ رہی ہے. ہاکی بھی تقریباً اسی قسم کی ہوتی ہے، تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی بچہ مائک لے اور کہ جناب اس سے ہاکی کھیلوں گا، اس سے
ہاکی بنا کے ہاکی کھیلوں گا؟ بیٹا یہ مائک ہے، یہ ہاکی نہیں ہے، اس سے ہاکی نہیں کھیلی جا سکتی۔ ہاکی کے گیم کے لیے لکڑی کا ایک آلہ ہوتا ہے جس کو ہاکی کہا جاتا ہے، مثلا اس کی شیپ ایسی ہوتی ہے، اس کی شکل ایسی ہوتی ہے، اس کا سائز ایسا ہوتا ہے، وہ لوہے کی نہیں ہوتی مثلا، نہیں، چونکہ ہاکی سے ملتی ہے، اس سے ہاکی کھیلی جائے گی۔ یعنی یہ ایک مائک جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے کہ اس آواز کو دور تک پہنچایا جائے، صاف شفاف انداز پہنچایا جائے۔ اب اگر اس نعمت کو، مائک کی نعمت کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے کہ آواز کو پہنچایا جائے دور تک، لوگوں تک شفاف انداز میں، اور اس سے کوئی اور کام لیا جائے، تو یہ کفران نعمت ہے اس مائک کا۔ اسی طریقے سے اگر یہ مثال واضح ہوگی تو خدا نے جو نعمت آپ کو دی ہے، توجہ رکھیے گا، جو نعمت دی ہے، آنکھوں کی نعمت دی، کان کی نعمت دی، زبان کی نعمت دی، فکر کی نعمت دی، قلب کی نعمت دی، ذہانت دی، ذکاوت دی، محبت اہل بیت دی، عشق قرآن دیا، عشق اہل بیت دیا، اپنی فطرت آپ کے دل میں ڈالی ہے۔ یہ تمام نعمتیں اگر ہمیں اس منزل تک نہ پہنچا سکیں کہ جس مقصد کے لیے دی گئی ہیں، تو یہ کفران نعمت ہے۔ آنکھوں کا استعمال، اگر میں آنکھوں کو استعمال کروں، کہہ تو رہا ہوں اے خدا میں تیرا بندہ ہوں، لیکن آنکھوں کو غلط استعمال کر رہا ہوں، یہ آنکھوں کا کفران نعمت ہے۔ کانوں کو غلط استعمال کروں، یہ کانوں کا کفران نعمت ہے۔ اب کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی نام حرام دیکھ رہا ہے، کوئی والدہ سے بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی گندی زبان استعمال کر رہا ہے، نازیبا کلمات اس کی زبان پہ آ رہے ہیں، ہاتھ و پیر سے کسی کو زد و کوب کر رہا ہے، یہ غلط استعمال ہے۔ بس اس میں پر لازم و ضروری ہے کہ کفران نعمت نہ کیا جائے۔ خدا نے کیا کہا سورہ ابراہیم میں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو نعمت زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر کفران کیا تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ بعض اوقات بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدا کا عذاب بڑا شدید ہوتا ہے۔ خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ بات آ گئی تو اس نقطے کو یہ عرض کر دوں، میں حضرت ہود کی قوم میں ذکر کرتا، ضد باز تھے، اڑیل تھے، ضدی تھے، جانتے تھے کہ حق ہود کے ساتھ ہے، ہود خدا کا نمائندہ ہے، پیغام لے کر آیا ہے، معصوم ہے، جنت تک پہنچانا چاہتا ہے، لیکن ضد، لیکن تکبر، آڑے آیا، اڑ گئے، جانتے ہوئے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ توجہ رکھیے گا، خدا نے پھر کیسا عذاب دیا، آج اس کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ تو ولایت علی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ خدا کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ولایت علی اور ولایت اہل بیت ہے۔ لیکن اسی غدیر خم کے میدان میں جب اللہ کا رسول یہ اعلان کر رہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، میرے بعد اب علی کی حکمرانی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی امیر ہے، علی در حق خدا کا نمائندہ ہے۔ ایک شخص آتا ہے، اے محمد تم نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی، تم نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا، تم نے فلاں فلاں حکم دیا، ہم نے فلاں فلاں کام کیے، اب چاہتے ہو کہ اس نوجوان کو، اشارہ کیا مولا کی طرف حقارت سے، اس نوجوان کو ہم پہ مسلط کر کے جاؤ۔ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ غدیر خم میں کچھ کے سر جل رہے تھے، کچھ کے پاؤں جل رہے تھے، کچھ کے دل جل رہے تھے۔ علی کی ولایت ہر کسی سے قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے مومن و منافق کا فرق جو ہے علی کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ کننا نعرف المنافقین، ہم اصحاب کہتے ہیں ہم ذکر علی کر کے منافق کو مسلم سے جدا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جب علی کا ذکر چھیڑا کرتے تھے جو مسکرا جاتا تھا سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے، جس کا منہ بن جاتا تھا یہ سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا ذکر چھیڑا جائے، ایک مسکرا اور ایک کا منہ بن جائے؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بجلی کو آپ ہیٹر میں لگائیں گے تو گرمی دے گا، اور اے سی میں لگائیں گے تو
ٹھنڈی ہوا دیکھی تو علی کا ذکر کیا ہے؟ منافق کا لگاؤ گے تو چہرہ بن جائے گا، مومن کو لگاؤ گے تو مسکرانے لگے گا۔ میں کہ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ قبول نہیں تھا، اس نوجوان کا مسلط کر کے جا رہا ہو۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اب ایسے لوگ تھے، ایسے صحابی تھے، اب کیا کہوں صحابیوں کو میں؟ توہین صحابہ کا کیس بن جاتا ہے ہمارے یہاں تو۔ اب یہ تو تاریخی بات ہے نا، یہ تو تاریخ کا اوراق ہیں۔ کیسے صحابی تھے یہ؟ کیسے رسول کو ماننے والے تھے؟ کیسے کلمہ پڑھنے والے تھے یہ؟ توجہ رکھیے گا۔ کیا ہوا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ابھی پتھر نازل ہو جائے آسمان سے، رسول نے دعا نہیں کی کہ خدا پتھر نازل کر دے، اس کے منہ سے نکلا، آسمان سے پتھر نازل ہوا، سر پہ گرا، ہلاک ہو گیا۔ ضد، بحث، جان بوجھ کر حق کو تسلیم نہ کرنا ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ بس ایک نکتہ کہہ کر گفتگو آگے بڑھاؤں، میں نے تاریخ رسول اللہ میں، تاریخ اسلام میں 2 مرتبہ آسمان سے پتھر اترتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ایک کعبے کو بچانے کے لیے ابابیل کی چونچوں میں کنکر تھے، اور ایک اس کعبے میں پیدا ہونے والے علی کی ولایت کے دفاع کے لیے۔ توجہ کیا آپ نے؟ خدا نے نازل کیا، رسول نے دعا نہیں کی۔ علی کی ولایت سے دشمنی اور عداوت و خصومت برداشت نہیں ہے خدا کو۔ توجہ رکھیے گا، ولایت ہے، یہ نعمت ہے، لہذا اس نعمت کا استعمال کیا ہے کہ اپنے آپ کو مولا علی کے سپرد کیا جائے۔ ایک مثال میں دیا کرتا ہوں تاکہ علی ہماری تربیت کر سکے۔ علی کیسے تربیت کریں گے؟ ہم تو مولا علی کے زمانے میں نہیں تھے۔ اگر مولا علی کے زمانے میں نہیں تھے تو مولا کا کلام تو موجود ہے۔ مثلا ابھی یہاں پہ اعلان ہو جائے مولا علی آ رہے ہیں، فرض کیجئے، فرض کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے اگر زحمت نہ ہو تو۔ آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں، زحمت کریں تاکہ جو مومنین ہیں ان کے لیے جگہ بن سکے۔ دفعہ مل کے درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ ابھی اعلان ہو جائے کہ مولا علی یہاں پہ خطاب کریں گے، میں بھی نیچے اتر جاؤں گا، مولا علی آئیں گے۔ خیال نہیں کہ میں مولا کے سامنے ممبر پہ بیٹھا رہوں۔ اچھا جناب مولا علی آئیں، اب ہم دیکھیں گے نعرہ حیدری علی، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، حیدر حیدر حیدر۔ اب جس کی جو ظرفیت ہوگی، جس کا جیسا ایمان اور معرفت ہوگی، وہ ایسا کام کرے گا۔ اب مولا علی کا سر زخمی نظر آئے گا، پٹی بلی ہے، کوئی دوا لے کر آئے گا، کوئی مرہم پٹی لے کر آئے گا، کوئی کہے گا مولا بیٹھ جائیے۔ اعلان کی ہوتا مولا علی تم سے خطاب کریں گے۔ ہر شخص اپنی معرفت کے مطابق کام کرے گا، جو میری معرفت ہے میں ویسا کروں۔ کیونکہ مولا علی جی بسم اللہ نہیں، نعرہ حیدری علی، کوئی ماتم کرنا شروع کر دے گا، مثلا کوئی سر و سینہ پیٹنا شروع، جیسے جس کی جو معرفت ہوگی۔ مولا علی کہیں گے 2 منٹ پلیز میری بات سنو، میں جنت سے آیا ہوں، تم سے خطاب، نہیں نعرہ حیدری علی۔ خب علی کی بات نہ سنیں، علی جنت سے ہمارے پاس آئے، ٹھیک ہے محبت ہے مجھے، لیکن خود مولا کہہ رہا ہے کہ میری بات سنو۔ آیا اس عمل کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جسارت نہیں ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے کہ مولا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنی بات سنانا چاہتا ہوں۔ مولا آج بھی اپنی بات سنا رہے ہیں، میں اور آپ نہیں سن رہے۔ مولا علی کی نہج البلاغہ مولا کا کلام ہے۔ مولا آج بھی گویا ہیں ہم سے، آج بھی علی گفتگو کر رہے ہیں ہم سے، آج بھی علی کی نہج البلاغہ علی کی زبانی کلام کر رہی ہے۔ مگر کتنے گھروں میں نہج البلاغہ ہے؟ اور جن کے گھروں میں نہج البلاغہ ہے کتنے لوگ علی کا کلام پڑھتے ہیں؟ آیا یہ کفران نعمت نہیں ہے؟ مجھے پتہ ہے آواز نہیں آئے گی نہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ زبردستی آواز سبحان اللہ نعرہ لگائیں، میری عادت نہیں ہے، لیکن یہ خاموشی، یہ سکوت یہ بتا رہا ہے کہ ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں۔
علی آج بھی گویا ہے، علی آج بھی متکلم ہے، علی آج بھی ہادی ہے. ہم علی کا کلام نہیں سن رہے. نعرہ ولایت علی نے ولی اللہ، حیدر حیدر یا حیدر، نعرہ حیدری یا علی. بہت اچھا ہے، ایمان کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن علی کی بات بھی تو سنو. جو کام علی کر رہے تھے وہی کام نہج البلاغہ کر رہی ہے. تو اس کو کفران نعمت کہیں گے یا شکر نعمت کہیں گے، اس کا فیصلہ آپ خود کریں. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. نعمت کب تک نعمت ہے؟ جب تک وہ آپ کو خدا سے متصل کر رہی ہے، جب تک وہ آپ کو قرآن سے، نبی سے، اہل بیت سے متصل کرے. لیکن جب کوئی نعمت ہو استعمال کریں لیکن خدا سے رابطہ مضبوط نہ ہو، نہیں، یہ نعمت نہیں ہے. یا صحیح نعمت کا صحیح استعمال نہیں ہے، یوں کہوں زیادہ بہتر ہے. اصلاح کر دوں اپنے جملے کی. نعمت ہے لیکن آپ صحیح استعمال نہیں کر رہے. آپ ذکر حسین کر رہے ہیں، بہترین نعمت ہے، لیکن صحیح استعمال نہیں کر رہے عزاداری کو. اگر عزاداری کرتے تو ہمارا اور آپ کا عمل یہ نہیں ہوتا جو آج ہے. کیوں ہمارے گھروں میں بے پردگی ہوتی ہے؟ کیوں مائیں بہنیں جب جاتی ہیں بازار تو پردہ نہیں کرتی؟ کیوں جب ہم لباس لینے جاتے ہیں تو ہم لباس کو نہیں چیک کرتے کہ یہ باریک ہے یا نہیں؟ آیا اس میں میری کھال نظر آ رہی ہے؟ بالکل نظر آ رہی ہے. آج کل یہ کپڑے آ رہے ہیں خواتین کے، مردوں کے. شرعاً جائز ہے؟ ہرگز نہیں. دیکھیں کہاں گئی مردوں کی غیرت کہ بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جائیں اور ایسے کپڑے دلائیں کہ جن سے ان کی کھال اور جلد نظر آئے، اتنے چست کپڑے ہوں کہ اندام نمایاں ہوں. اصلا باہر پہننا تو دور کی بات، نماز درست نہیں ہے ایسے کپڑوں میں خواتین کی. مردوں میں بھی باریک کپڑے آ گئے. میں فیصل آباد گیا تو وہاں پہ کسی نے مجھے تحفہ دیا کہ مولانا آپ کے لیے لباس ہے. میں نے کہا بہت شکریہ. گھر جا کے دیکھا تو سی تھرو لباس. کیا ہو رہا ہے؟ عفت کہاں گئی؟ حیا کہاں گئی؟ مردوں میں بھی یہی ہے. توجہ رکھیے گا. لہذا نعمت ہے عزاداری. ہم اتنی عزاداری کر رہے ہیں، لیکن کیا ہماری خواتین کا لباس جناب زینب، جناب زہرا، جناب سکینہ، جناب رقیہ کی لباس کی، ان کا حجاب ان کے مانند ہے یا نہیں؟ یہ سوچیں. اگر کوئی مشکل ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی سوال ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں رہے، پوچھیں. علماء کا کام یہ ہے، خطبہ کا کام یہ ہے، اہل منبر کا کام یہ ہے کہ وہ یہ بتائیں. تو نعمت اس وقت تک نعمت ہے جب آپ کو خدا تک پہنچائے. ذکر حسین اگر آپ کو خدا سے متصل کرے، اہل بیت سے متصل کرے اور صحیح معنی میں آپ ان کی تعلیمات عمل پیرا ہوں تو وہ حقیقی ذکر حسین ہے. وَإِلَّا اگر عزاداری کرنے کے بعد، ماتم کرنے کے بعد، غم حسین منانے کے بعد میرا کردار اچھا نہ ہو تو وہ امام حسین کی عزاداری نہیں ہے، وہ میرا کوئی طریقہ اور سلیقہ ہو سکتا ہے. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. تو کل یہاں تک بات پہنچی تھی حضرت ہود کی قوم نعمتوں کا غلط استعمال کر رہی تھی. نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہمیں حلال جانور کھانے کا حکم ہے، کیوں ہے؟ گوسفند ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، حلال جانور. کیوں کہ معمولاً جتنے حلال جانور ہیں سب درندے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے سبع جسے کہا جاتا ہے. سبع یعنی درندے، چیڑ پھاڑ کرنے والے. جو درندے جتنے بھی ہیں وہ ہمیشہ جانور کو چیڑ پھاڑ کر کے کھائیں گے. لہذا اگر انسان ان حرام گوشت جانوروں کو کھائے گا تو ان کی درندگی انسان میں ٹرانسفر ہوگی. سائنس نے ثابت کر دیا. سائنس اس چیز کو بالکل ڈکلیئر کر چکی ہے کہ حرام گوشت جانور انسان کھا رہا ہے. یہ جو بے غیرتی آج یورپ میں، امریکہ میں نظر آ رہی ہے، اور ہم نے اپنا مائی باپ
مغرب کو بنایا ہوا ہے، ہر چیز وہاں سے لے رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے زبان کے چٹخارے۔ ہر چیز کھاؤ، کیونکہ دنیا ہوگی گلوبل ولیج، گلوبل ولیج ہے نہیں، دنیا ہو گئی ہے ایک گاؤں۔ گاؤں میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں مثلا جو اس سوسائٹی کا ہے وہ برابر والی سوسائٹی کو نہیں جانتا۔ گاؤں میں کیا ہوتا ہے، چھوٹا گاؤں ہوتا ہے نا، دیہات ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ دنیا ہو گئی ہے گاؤں، ایک ولیج، یعنی پوری دنیا سمٹ کر آپ کے پاس آ گئی ہے۔ ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں ہوں، پہلے آیا ڈیسک ٹاپ ٹیبل پر، کہا کہ اور منیمائز کرو، پھر آیا لیپ ٹاپ قرآن پر رکھنے کے لیے، اب کہا کہ ہاتھ کے برابر موبائل، اور اب نئی ٹیکنالوجی آنے والی ہے۔ منیمائز سے منیمائز، لیکن بے حیائی کے عناصر بڑھتے چلے جائیں۔ اگر نعمت کو صحیح استعمال نہ کیا جائے تو پھر انسان بہتا چلا جائے گا۔ تو یہ نعمت جو خدا دے رہا ہے، یہ امتحان کے لیے دے رہا ہے۔ حضرت ہود کے زمانے میں یہ مثلا جو نعمت تھی اس زمانے میں غلط استعمال کی وجہ سے، غلط یوز کرنے کی وجہ، تو یہ بے حیائی کیوں آ رہی ہے، بے شرمی کیوں ہمارے معاشرے میں؟ مثلا معذرت کے ساتھ یہ جو ایک رسم پڑ گئی ہے ہمارے یہاں شارٹ پہننے کی، اخلاقاً درست نہیں ہے۔ شرعاً کسی چیز کا جائز ہونا الگ ہوتا ہے، اس کا اخلاقی بگاڑ الگ ہوتا ہے۔ جائز کا مطلب یہ کام آپ کر سکتے ہیں، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ مثلاً عرض کروں، ایسا لباس پہننا جس سے مثلاً آپ کے اعضاء نظر آئیں، آپ پہن سکتے ہیں، سکنے میں اور واجب ہونے میں فرق ہے۔ جائز ہونے، جائز یعنی حرام نہیں کہ خدا نے روکا نہیں ہے، لیکن اس کے اخلاقی بگاڑ بھی ہیں۔ یہ بے شرمی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بے شرمی کہاں سے؟ چلے جی ایک 18-20 سال کا نوجوان اگر یہ کام کر رہا تو چلو جو ٹھیک ہے، نوجوان ہے۔ اب 40 سال کا پختہ عمر کا مرد اگر یہ کام کرے اور ایسے لباس میں مثلا گلی کے کونے پہ کھڑا ہو یا دروازے پہ کھڑا ہو، اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ بے شرمی کیوں آ رہی ہے؟ یہ بے حیائی کیوں آ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں چیک نہیں کر رہے۔ یہ چٹخارے جو آ رہے ہیں نا، یہ ساسز جو آ رہے ہیں باہر سے، فلاں پیزا، یہ پیزا، وہ پیزا، یہ چٹنی، وہ چٹنی، جناب کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ باہر سے آ رہا ہے۔ اینیملز اس میں ہیں، جی اینیملز کے انگریڈینٹس ہیں اس میں، سوس میں مثلا حیوانات کا اجزا ڈالے جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ذبح شرعی کرتے ہیں؟ یہ بے حیائی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ زبان کے چٹخاروں نے آج ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا، کھاؤ، اور دنیا کھا رہی ہے، اور کھا رہی ہے تو پھر بے غیرت سے بے غیرت ہوتی جا رہی ہے، شرم کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، بے حیا سے بے حیا ہوتی جا رہی ہے۔ تو سوچیں یہ بے حیائی کے اسباب کیا ہیں؟ جو لقمہ اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہو، جو تنخواہ اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہو، جو روزی اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہو، کیا یہ حرام تو نہیں؟ کیا یہ ناجائز تو نہیں؟ کیا یہ اوپر کی کمائی تو نہیں؟ یہ سوچنا پڑے گا۔ یہ سب کون بتائے گا؟ یہ ممبر بتائے گا، یہ مجلس حسین بتائے گا کہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرو۔ اب مثلا آپ کے ابا نے جو ہے پیسے دے دیے انٹرنیٹ کے، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوان بچے اور بچیاں، 2000 روپے کا 4 MB کا یا 40 MB کا ایک پیکج کرا دیا، انٹرنیٹ آ رہا ہے، وائی فائی آ رہی ہے، پیسے تو ادا ہو گئے، پیسے تو ابا نے حلال کمائی سے دے دیے، لیکن آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ آپ سرچ کیا کر رہے ہیں؟ سوچیں نوجوان، سوچیں کیا میں اس حلال کمائی کو جو مجھے MBs ملے ہیں، کیا میں اس کو حرام کام میں تو صرف نہیں کر رہا؟ ایک یہ جو پنکھا میں اوپر چل رہا ہے، حرام کو دیکھنے میں، حرام کو سننے میں، حرام کو واچ کرنے میں، سرچ کرنے میں، یہ لائٹ جو جل رہی ہے، روز قیامت مجھے اس بجلی کا بھی حساب دینا ہوگا، ان MBs کا بھی حساب دینا ہوگا، ان GBs کا بھی حساب دینا ہوگا۔ یہ جو میری کمر میں درد ہو گیا، جھکیوں کی طرح جو ہے ایک نوجوان لگا ہوا ہے گھنٹے گھنٹے 2 گھنٹے، یہ نیٹ فلیکس، وہ انسٹاگرام، یہ فیس بک، وہ موبائل، یہ ویب سائٹ،
اس کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک لمحے کا، اپنے وقت کا الگ حساب، ابا کی کمائی کا الگ حساب، ایم بیز کا الگ حساب، بجلی کا الگ حساب، صحت کا الگ حساب، ایمان ضائع اور الگ حساب، نعمت اہل بیت، ولایت اہل بیت جو کمزور ہو رہی ہے اس کا الگ حساب۔ کام ایک، حلال کی کمائی سے والد نے دیے پیسے، اتنا مرحلہ آسان نہیں ہے۔ اہل بیت گراں اس لیے ہمیں بیدار کرتی ہے، تو کام ایک کر رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہو؟ کتنے حرام کاموں کو کراس کر کے، کتنی ریڈ لائنز کو کراس کر کے، عبور کر کے تم در حقیقت یہ کام کر رہے ہو۔ یہ سوچنا پڑے گا ہمیں، یہ نعمت خدا ہے جو کچھ بھی ہے، لہذا صحیح استعمال تاکہ ہم خدا اور اہل بیت کے قریب ہو سکیں۔ میرے درود بھیجی محمد و آل محمد۔ تو حرام جانور کیوں منع کیا ہے؟ اس کی سبعیت، درندگی جو ہے وہ تمہیں سرایت کر جائے گی، اسی لیے منہ سے توڑ کے کھانا مکروہ ہے۔ پیزا کھا رہے ہیں آپ، شاورما کھا رہے ہیں آپ، سموسہ کھا رہے ہیں آپ، رول کھا رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں؟ توڑ کے کھا رہے ہیں۔ یہ ادب کے بھی خلاف ہے، اخلاق کے بھی خلاف ہے، یہ درندوں کی نشانی ہے۔ درندہ کیا کرتا ہے؟ توڑ کے چیڑ پھاڑ کے کھاتا۔ آج انسان درندہ بنتا جا رہا ہے۔ شکل جو ہم نے مسخ کی بات کی تھی، مسخ ہو جاتا ہے، مسخ ہو گیا، ہم درندے بن گئے۔ وہی سملر حرکات و سکنا جو درندہ کر رہا ہے، کبھی غذا کو چیڑ پھاڑ کر کے کھا رہے ہیں، کبھی کسی کی عزت و ناموس کو چیڑ پھاڑ کر رہے ہیں، کسی کی عزت پہ بٹا لگا رہے ہیں، کسی کو بے لباس کر رہے ہیں، کسی کو بے عزت کر رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ درندگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آیا یہ انسان مسخ ہوا یا نہیں ہوا؟ کون اس کو درندگی سے نکال کر انسانیت پہ لے کر آئے گا؟ کون اس کو انسان کی صورت والے انسان کو حقیقی انسان کون بنائے گا؟ قرآن و اہل بیت، مجلس ادا امام حسین علیہ السلام۔ تو ہماری اکثریت مسخ ہوتی جا رہی، مکمل نہیں ہوئی ہے، 100% نہیں ہوئی ہے، کم ہوئی ہے۔ لہذا کھانے میں درندگی، استعمال میں درندگی، الفاظ میں درندگی، بیہیویئر میں درندگی، کہاں کہاں درندے نہیں ہم؟ ظلم میں درندگی، سیاست میں درندگی، ہر جگہ درندے بنا ہوا ہے۔ کیوں بنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس نے قرآن و اہل بیت کے پیغام کو بلا دیا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہا کہ حرام جانور نے، معصوم جانور کھاؤ تاکہ اس کی معصومیت تم میں سرایت کرے۔ اس لیے بت کو کہا کہ بت پرستی نہ کرو۔ بت کا پتھر ہونا، اس کا جامد ہونا، اس کا بے جان ہونا تم میں سرایت کرے گا۔ تم اس زندہ خدا کی عبادت کرو جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، رازق ہے، مالک ہے، وارث ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، تاکہ اس کی صفات تم میں آئیں۔ وہ رحمان ہے، میں بھی رحمان بنوں۔ وہ دوسروں کو گناہ پہ پردہ ڈال رہا ہے، میں بھی دوسروں کو گناہ پہ پردہ ڈالوں۔ یہاں پہ بریکٹ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، کسی کے انفرادی گناہ کو مت پھیلائیں، کسی کی چھپی بات اگر خدا نہ کرے آپ کو پتہ چل جائے اس کو ڈسکلوز مت کریں، حرام ہے، شرعاً حرام ہے۔ اگر کوئی کسی کی چھپی ہوئی بات کو آپ کو پتہ چل جائے اور آپ ڈسکلوز کرتے ہیں، خدا آپ کی باتوں کو لوگوں میں ڈسکلوز کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو دوسروں کو دھوکہ دے گا خود دھوکہ کھائے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب در حقیقت کیوں ہم راہ اہل بیت، راہ انسانیت سے بھٹک رہے ہیں؟ لہذا اس خدا کی عبادت کریں کہ جو ستار ہے، غفار ہے، رحمان۔ میں کہوں اے خدا تو رحمان ہے، رحیم ہے، کتنی دفعہ کہتے ہیں نماز میں کہ میں رحمان رحیم بنتا ہوں، میں دوسروں کو گناہ معاف کرتا ہوں، میں دوسروں کی غلطی معاف کرتا ہوں۔ ہاں، اگر کسی کی اجتماعی غلطی ہے، لوگوں کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرے۔ گناہ دو قسم کے، ایک گناہ جو چھپ کے کیا جائے اس کا حساب خدا کے ذمہ، وہ جانے خدا جانے۔ لیکن جو گناہ علی الاعلان
ٹی وی پر سوشل میڈیا پر لوگوں کے سامنے انجام دی جائے، یہ گناہ اتنی جلدی معاف نہیں ہوگا۔ اگر شبیہ ذوالجناح پہ کوئی شخص آ کے بیٹھ جائے، کتنی لعن و نفرین کریں گے ہم؟ شبیہ ذوالجناح، ذوالجناح تو نہیں امام حسین کا، شبیہ ذوالجناح ہے، کیا کریں گے آپ؟ کچھ پوچھے بغیر دو چار تو جھاڑ ہی دیں گے۔ بے ادب، جسور، گستاخ، بدتمیز، تہذیب نہیں ہے، ادب نہیں ہے تمہیں، ذوالجناح میں بیٹھ رہے ہیں۔ کوئی جا کے جھولے میں لیٹ جائے حضرت علی اصغر کے، کیا کریں گے آپ؟ شبیہ ذوالجناح پہ بیٹھ جائے، شبیہ تابوت میں، کیا کریں گے آپ بتائیے؟ نفرین کریں گے، منع کریں گے، روکیں گے؟ یہ ممبر، یہ تو غدیر کے ممبر کی یاد ہے، اس پہ جو آ کے بیٹھ جائے، سر والا، میراثی، گانے والا، ٹی وی ڈائریکٹر، ٹی وی فنکار، سب آ کے جو ہیں وہ قوم کو بدھو بنا رہے ہیں، الو بنا رہے ہیں۔ وہ ممبر حسین میں بیٹھا ہے، نہیں بہت مقدس ہے یہ۔ جب جھولے میں آپ لیٹنے نہیں دیتے، ذوالجناح کی شبی پہ سوار ہونے نہیں دیتے، تو رسول علی کے ممبر پر ہر کس و ناقص کو بیٹھنے کیوں دیتے ہیں؟ مجھے پتا ہے نا کہ میں تو مزاج کے خلاف بات کرتا ہوں، میں تو بت گراتا ہوں جو بنے ہوئے بت، نہیں میں زبردستی نہیں چاہتا، معذرت کے ساتھ میری عادت نہیں، یہ مزاج بن گیا ہے ہمارا۔ ہم کم سے کم اچھی بات کو سپورٹ بھی نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ مزاج بنا ہوا ہے۔ ہر کس و ناقص آ کے بیٹھ جائے، جو چاہے کرے، جیسے چاہے پڑھے، میراثی آ رہے ہیں، گانے والے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ حر ہیں، آئیے توبہ کیجئے، حسین کی تعلیمات عمل کیجئے، لیکن بیٹھ کے تم جو ہے وہ ہول سول بن جاؤ، سب کچھ بن جاؤ، نہیں، یہ قبول نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو مذمت کریں، ایسے لوگوں کی جو ممبر پہ بیٹھ کے غلط باتیں کرتے ہیں، تفرقے کی باتیں کرتے ہیں، اور عملاً اہل بیت کی تعلیمات سے روکتے ہیں۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو خدا کی عبادت ہو، امام حسین حسین کریں اور حسین کی صفات مجھ میں نہ آئیں، کیا فائدہ؟ عزاداری کروں اور امام حسین کا اخلاق مجھ میں نہ آئے، سیرت علی اکبر مجھ میں نہ آئے۔ حضرت علی اکبر کے کتنے رول تھے کربلا میں؟ کتنے تھے؟ کتنے رول تھے؟ ایک تھا، دو کردار نہیں تھے علی اکبر کربلا میں، دو کریکٹر کا نام نہیں علی اکبر۔ علی اکبر علیہ السلام کربلا میں ایک فرد کا نام ہے جس کا ایک کریکٹر ہے، وہ ناصر امام حسین علیہ السلام ہے۔ لیکن عملی طور پہ ہمیں عزاداری میں دو کریکٹر نظر آتے ہیں حضرت علی اکبر کے، ایک وہ جو صبح عاشور اذان دے رہا ہے، ایک وہ علی اکبر جو بابا اپنے امام وقت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جب صبح عاشور کی مجلس ہوتی ہے کتنی رقت ہوتی ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور جب اس صبح عاشور کی مجلس کے بعد نماز جماعت ہوتی ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ دو کردار ہیں، میرا اور آپ کا عمل تو بتا رہا ہے دو کردار کا نام ہے علی اکبر۔ کیوں نہیں بتایا گیا قوم کو، نوجوانوں کو؟ جس نوجوان نے صحرائے کربلا میں عاشور کے دن فجر کی اذان دی تھی، وہی نوجوان آ کر امام کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ دیکھیں یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس نعمت کا پاس رکھیں، اس کی حرمت کا خیال رکھیں، اس کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیں، تاکہ اس نعمت سے صحیح استفادہ ہو سکے۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ قوم حضرت ہود علیہ السلام بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، یہ آج کل کی عمارتیں نہیں جو ایک جھٹکے میں ہل جائیں، پہاڑوں میں سینہ چیر کر کئی ہزار سال پہلے پہاڑوں میں، آج بھی وہ باقیات موجود ہیں۔ جگہ کون سی کل بتا چکا ہوں میں، الذین جابوا الصخر بالواد،
بڑے بڑے پتھر اٹھا کر، کرینے نہیں تھیں، لوڈر نہیں تھے، بلڈوزر نہیں تھے، کرینے مشینیں نہیں تھیں، کیسے لاتے تھے؟ اتنی ٹیکنالوجی تھی، اتنے امیر تھے، لیکن خدا نے کہا نہیں، الم تری کیف فعل ربک بعاد، دیکھو کیا حال کیا ہے، دیکھو کیا حشر کیا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے بڑے گھر بنا دیں گے، مضبوط گھر بنا دیں گے، یہاں پر ملک الموت نہیں آ سکتا۔ خدا نے کہا دیکھو ان کا، جب ان کو نہیں چھوڑا تو پھر دوسروں کو کیسے؟ ہاں ڈھیل دیتے ہیں ہم۔ جناب زینب نے یہی تو آیت پڑھی ہے، اِنَّا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد ان کی رسی کھینچی جائے گی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام جب حجت تمام کر چکے تو اب خدا نے کہا کہ ہود تم با ایمان لوگوں کو لے کر ایک جگہ چلے جاؤ۔ حضرموت کی طرف چلے گئے اور ایک گڑھے میں جو نسبتاً نشیب میں تھا وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ عذاب آیا۔ عذاب کیسا آیا؟ پہلے تو 7 سال قحط پڑ گیا، جو فراوانی تھی نعمت کی، مویشیوں کی، زراعت کی، یہ سب ختم۔ پانی کو ترس گئے، کنویں خشک، دریا خشک، جھیلیں خشک، بورنگ کر رہے ہیں پانی نہیں نکل رہا، پریشان، پھر بھی اپنی ضد کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ حضرت ہود آئے، کہا کہ دیکھو اب بھی سدھر جاؤ، خدا پہ ایمان لے آؤ۔ نہیں جناب ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ تکبر بعض اوقات اتنا ہوتا کہ انسان حق کو جان کر حق کا ساتھ نہیں دیتا۔ دعا کریں اللہ سے فرض ادا پر، اور یہ 7ویں امام کی دعا ہے، باب الحوائج امام کی، اللہم ارنی الحق حقا وارنی الباطل باطلا، مجھے وہ ایمان و بصیرت دے کہ مجھے حق حق نظر آئے، حمایت کروں، باطل باطل نظر آئے، مخالفت کروں۔ یہ 7واں امام کہہ رہا ہے آپ کا، جو 14 سال قید میں زندگی بتا رہا ہے، حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو۔ تکبر تھا، نہیں مانے۔ اب جو ہے وہ خدا کا عذاب آیا، کالے بادل نظر آئے، یہ خوش ہو کے اچھلنے کودنے لگے تھے کہ بارش آ رہی ہے، ہود تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ حضرت ہود نے کہا صبر کرو، یہ سمجھے بارش آ رہی ہے، کیا ہوا؟ عذاب نازل ہوا خدا کا، طوفان، آندھی شدید قسم کی۔ روایت میں ہے کہ 4 قسم کی ہوا خدا نے بھیجی، اور 4 الگ الگ نام ہیں اس کے۔ میرے درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ ایسی آندھی اور طوفان تھا، اٹھا کے پھینک دیا، تہس نہس کر دیا۔ عقیم یعنی جڑ سے اکھاڑ دینے والی، ایک سرسر انتہائی سرد اور سخت ہوا، 2 3 عاتیہ، عاتیہ یعنی سرکش، کسی پر رحم نہیں کرنے والی، اور چوتھی ریح فیہا عذاب علیم، ایسی ہوا، ایسا طوفان کہ جس میں خدا کا دردناک عذاب پوشیدہ تھا، تہس نہس کر دیا۔ توجہ رکھیے گا، فی عاد اذا ارسلنا علیہم الریح، ہم نے ایسی ہوا بھیجی کہ جو در حقیقت نہ مطلوب ہوا کون سی ہوتی ہے؟ اچھی ہوا کون سی ہوتی ہے؟ جو بادلوں کو حرکت میں لے کے آتی ہے، کالے بادل گلائے گی، بارش والے برسائیں گے، آپ کی زراعت میں کام آئے گی، آپ کی جو پودے ہوتے ہیں، جو نباتات ہوتے ہیں، ان کے بیجوں کو لے جا کر دوسری جگہ پہنچائے گی تاکہ وہ وہاں پر فرٹیلائزیشن شروع ہو ان کی، اور ان کی تولید شروع ہو۔ نا مطلوب کون سی ہوتی ہے؟ جو نہیں دیکھتی، رحم نہیں کرتی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا، یہ 4 صفات خدا نے بھیجی۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہا مہلت دی، ٹائم دیا، انسان نہیں بنے۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے، اب وقت پورا ہو گیا، اب حجت پوری ہو گئی، اب مسئلہ ختم، اب جو ٹائم لیمٹ دی تھی وہ ختم ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی، جن کی قوم کا نام سمود ہے، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا۔ حضرت صالح کی قوم کی کیا نشانیاں تھیں؟ نصیحت کے دشمن تھے، نصیحت سننا نہیں چاہتے تھے۔ جیسے کہ میں ابھی آپ کو نصیحت کر رہا ہوں،
تو چونکہ مزاج نہیں ہے نا ہمارا ایسی مجالس سننے کا، تو وہ بہت بوریت ہوگی آپ کو. لیکن اگر فضائلی مجلس پڑھ رہا ہوتا، پڑھتا ہوں میں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتا ہوں، اور ایسے ہی پڑھتا ہوں کہ اول سے لے کے آخر تک نعرے ہی نعرے لگتے رہتے ہیں، لیکن بیچ میں انجیکشن بھی لگاتا ہوں، ڈوز بھی دیتا ہوں. ولایت کا مطلب یہ نہیں کہ نعرے لگا کے خوش ہو کے تالی بجا کے گھر چلے جاؤ، نہیں، سبق لے کے جاؤ، حیات لے کے جاؤ، درس لے کے جاؤ، اصلاح لے کے جاؤ، عمل لے کے جاؤ، نماز شب لے کے جاؤ، حجاب لے کے جاؤ، بڑوں کا احترام لے کے جاؤ، اہل بیت کی قدر کرنا لے کے جاؤ. یہ ہے ولایت. ولایت کی تھوڑی ہے کہ بس نعرہ حیدری لگاؤ، بھنگڑا ڈالو، مولا علی کے نام پہ 13 جب بھنگڑا ڈلے گا جناب، میڈم فلاں آئیں گی وہ اپنے شاہکار پیش کریں گے. اللہ اکبر. کیا ہو رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں؟ گلوکار آ رہے ہیں، میراثی آ رہے ہیں، رقاصائیں آ رہی ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال سے سب کو علم نہیں ہے، سب سوشل میڈیا نہیں دیکھتے. ہے یا نہیں ہے؟ پھر کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں مذمت کرتے؟ کیوں نہیں سوشل میڈیا پہ جو تشیع کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اہل بیت کے نام پر؟ کبھی خواجہ و سراؤ میں ماتم، کبھی اپنی ویڈیوز ڈالی جا رہی ہیں کہ میں ایسے سفر کر رہا ہوں، میں وی آئی پی ہوں، میں بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہوں. یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیوں نہیں بولا جاتا؟ تشیع کا مذاق بن رہا ہے، ہم خاموش ہیں. اس لیے بہت آسان ہے نا تشیع، حسینیت بہت آسان ہے. ہم نے نہ کوئی انگلی کٹوائی، نہ شہیدوں میں نام لکھوایا، چلی آ رہی ہے بس، ہم بھی روایتی شیعہ ہیں. لہذا نصیحت کے دشمن سے چپتی تھی نصیحت. ایک دو احمقانہ عجلت تھی اپنی بربادی کے لیے. ایک ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گمراہ راستے پہ جا رہا ہے. ایک ہے کہ نہیں، یہ راستہ میری منزل کو نہیں جاتا پھر بھی جا رہا ہے. یہ حضرت صالح کی قوم میں تھی. احمقانہ عجلت، جلدی، تاکہ جلدی نابود ہو جائے. 3 اہل حق کے لیے بدگمان ہونا. یہ تو اچھے نہیں، یہ تو ایسے ہی ہے، ویسے ہیں. مکار و ہیلہ گھر، ہیلے کرنے والے، بہانہ تراش، تکبر و خود پسند. اب حضرت صالح کیا کر رہے ہیں؟ حضرت صالح کی بھی غیبت تھی، اور ان کی غیبت میں کیا ہوا کہ جب وہ دوبارہ تشریف لائے تو ان کی جو شکل تھی وہ تبدیل ہو گئی تھی تھوڑی سی. 3 گروہ یہاں پر سامنے آئے. ایک وہ جنہوں نے کہا کہ یہ تو صالح ہے ہی نہیں. ایک نے کہا نہیں شاید ہیں یا نہیں ہے. ایک نے کہا کہ نہیں یہ صالح ہے. جنہوں نے کہا یہ صالح ہیں انہوں نے حضرت صالح کے پاس گئے، کہا کہ آپ نبی خدا ہیں؟ ہاں ہیں. نشانی بتائیے. کہا کہ میں اونٹنی لے کر آیا ہوں خدا کی طرف سے. اچھا بالکل رائٹ کہا آپ نے. اچھا اس اونٹنی کی نشانی بتائیے. کہا کہ وہ ایک دن تمہارے شہر کا پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے. جس دن شہر کا پانی پیے گی اگلے دن وہ دودھ دے گی پورے شہر کو، جو ان کی پوری قوم تھی. کہا یہ بھی صحیح ہے. یہ لوگ جو تھے جنہوں نے نشانیاں مانگی تھیں، یہ کون لوگ تھے؟ آسمان سے اترے تھے، انسٹال ہوئے تھے، ڈاؤن لوڈ ہوئے تھے، کہیں سے کاپی پیسٹ ہوا تھا؟ کہاں سے آئے تھے یہ اسی قوم میں تھے. اسی قوم میں تھے جو انکار کر رہے تھے، اسی قوم میں تھے جو منکر تھے، انکار کر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے. یہ تیسرے لوگ کہاں سے آ گئے؟ کوئی انسٹالیشن ہوئی تھی، کوئی ڈاؤن لوڈنگ ہوئی تھی، کہاں سے آئے تھے؟ اسی قوم میں تھے. فرق یہ ہے کہ حضرت صالح کی غیبت میں یہ اپنے بڑوں کی تعلیمات، حضرت صالح کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، اور ایک دوسرے کو بتا رہے تھے ایک دیکھو نبی آئے گا، صالح ہوگا، غیبت کے بعد آئے گا، اور اس کے بعد یہ نشانیاں ہوں گے. ہم ہو نہ ہو تم اپنے نبی سے پوچھنا یہ نشانیاں ہے نہیں ہے. مجلس سے ادائے امام حسین علیہ السلام ظہور کی تیاری ہے کہ آنے والی نسلوں کو بتاتے رہو ہم ہو نہ ہو تمہارا امام آنے والا ہے، اس کی نشانیاں دیکھ کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. توجہ کی آپ نے؟ نشانیاں بتاؤ. یہ مجلس ادائے امام زمانہ کے استقبال کے لیے ہونی چاہیے کہ میں اپنے ایمان کو، اپنی نوجوان نسل کو، بچوں کو بتاؤں میرا امام آنے والا ہے. اس کی غیبت ہے. غیبت ہوم ورک ہے، چھٹی نہیں ہے، سمر ویکیشن نہیں ہے. بظاہر امام کا مکتب، بظاہر ولایت کا اسکول بظاہر بند ہے، لیکن ہمیں جوڑا جا رہا ہے. فقہا مجتہدین جوڑ رہے ہیں، ولایت فقیہ جوڑ رہی ہے، تاریخ جوڑ رہی ہے کہ دیکھو یہ ہوم ورک کرو تاکہ جب امام آئے تو اپنا ہوم ورک امام کے سامنے پیش کر سکو. مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر.
بس نصیحت کرتے تھے تو کیا کہا، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، وَلَكِنَّ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تمہیں نصیحت کرنے والے اچھے نہیں لگتے۔ آئیے نوے امام کا ایک قول سناؤں۔ نوے امام کہتے ہیں مومن، کون سا مومن؟ عقیق والا مومن نہیں، کلابے والا مومن نہیں، نعرہ ولایت والا مومن نہیں۔ امام کی ڈکشنری میں مومن کا مطلب یہ ہے علی کا عقیدہ رکھے اور عمل میں علی کی پیروی کرے، جس کی اذان میں بھی علی ہو، جس کی اقامت میں بھی علی ہو اور جس کے عمل میں بھی علی ہو، وہ مومن ہے۔ مثلا ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس جائیں، کہیں ڈاکٹر صاحب یہ بیماری ہے، آپ صبح 2 انڈے کھائیے ابلے ہوئے، دوپہر میں سلاد کھائیے، شام میں جو ہے وہ آپ پھل کھائیے مثلا، اور 1 مہینے بعد میرے پاس آئیے گا۔ اب وہ صاحب ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آئیں، کیا کھایا؟ صبح 2 ابلے ہوئے انڈے، دوپہر میں کیا کھایا؟ مثلا سلاد، شام میں کیا کھایا؟ پھل۔ چیک کرائیے خون، یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا۔ تو کیا کھایا تھا؟ آپ نے کہا تھا انڈے، دوپہر میں کیا کھایا تھا؟ سلاد، شام میں کیا کھایا تھا؟ پھل۔ ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق یہ کہا کہ بوائل ایگ کھائیے گا، آپ گئے بازار اور فارمی انڈے لے آئے جس میں غذائیت ہوتی نہیں، چائنا کے انڈے لے آئے، اس میں ڈاکٹر کا قصور ہے؟ نہیں، ڈاکٹر نے کہا میرا علم یہ کہتا ہے صبح 2 انڈے کھاؤ، تو ڈاکٹر کی ڈکشنری کے مطابق سمجھو کہ ڈاکٹر کس کو انڈا کہہ رہا ہے۔ ہر چیز جو بازار میں ہے وہ انڈا نہیں ہے۔ اچھا سلاد کھایا ہے، گندے پانی کا، تیزاب کے پانی کا، اس میں جو غذائیت تھی وہ ختم ہو گئی، بلکہ الٹا نقصان جو ہے وہ تمہارے اندر چلا گیا۔ تو پوچھیں ڈاکٹر سے کہ آپ نے جس کو سلاد کیا وہ کیا ہے؟ بازار میں تو یہ بازار میں ملے ڈاکٹر کی بلا سے، ڈاکٹر ذمہ دار ہے کہ بازار میں غلط سبزی مل رہی ہے؟ بتائیے، نہیں، ڈاکٹر ذمہ دار ہے کہ غلط انڈا مل رہا ہے، فارمی انڈا نہیں، ڈاکٹر ذمہ دار ہے کہ انجیکشن والے پھل مل رہے ہیں جس میں جو ہے وہ جعلی شیرینی اور رنگ اور اس کی جسامت کو زیادہ کرنے کے لیے ایسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، نہیں۔ تو جب اہل بیت کہہ رہے ہیں مومن، تو دنیا میں مومن تلاش مت کرے، جا کے اہل بیت سے پوچھیں آپ کی نگاہ میں مومن کون ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت ذمہ دار نہیں ہے، آپ جس کو چاہے مومن سمجھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پوچھیں اہل بیت سے، مل جاؤ ماوا اہل بیت ہیں۔ اب امام کہنا مومن 3 چیزوں کا محتاج ہے دنیا میں، کامیاب زندگی کے اصول 3۔ ایک، فرماتے ہیں کہ توفیق من اللہ، اللہ سے تمہیں توفیق ملے نیک کام کرنے کی، اچھے کام کرنے کی، مثبت کام کرنے کی، پازیٹیو کام کرنے کی۔ آپ کو توفیق ملی، آپ مجلس میں، آپ کو توفیق ملی، آپ نے گریہ کیا، آپ کو توفیق ملی، آپ نے ماتم کیا، آپ کو توفیق ملی، آپ نے امام زمانہ کے لیے اجتماعی حرکت اور تحریک شروع کی۔ 2، واعظ من نفس، اندر سے تمہارا نفس تمہیں ٹھک 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 کرے، جب یہ دل سے ٹھک ٹھک کی آواز نہ آئے، برائی نہ لگے، گناہ نہ لگے، خدا کی مخالفت نہ لگے، تمہاری بیٹری کمزور ہو گئی ہے، تمہارا دل کمزور ہو گیا ہے۔ واعظ من نفس سے، نواں امام کہہ رہا ہے کہ دل تمہارا نصیحت کرنے والا ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اگر کوئی تمہیں نصیحت کرے، گائیڈ کرے، اس کی نصیحت کو قبول کرو۔ حضرت صالح کی قوم کہا کہ ہمیں قبول نہیں ہے، تم ہمارے باپ دادا کے خلاف بولتے ہو، ہمیں قبول نہیں ہے۔ اچھا جناب، اتنے ضدی اور اڑیل تھے، اتنے خود سر تھے، کہا کہ عذاب لے آؤ۔ اب یہ وہ جلدی ہے جسے میں نے کہا احمقانہ عجلت، بما تعدون، جس چیز کا تم وعدہ کرو لے آؤ، دیکھ لیں گے ہم۔ بہت چوڑا انسان ہوتا ہے نا، جب درد میں سریا آتا ہے تو پھر انسان ایسے ہی کرتا ہے، کہتا ہے لے آؤ جو عذاب ہے۔ اب جو ہے وہ خدا کا عذاب آیا۔ اچھا، بدگمانی، اتنے بدگمان، کہتے ہیں اے صالح تم اور تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لائیں یہ منحوس ہیں، ان کو یہاں سے نکال دو۔ سورہ یاسین میں بھی تطیرنا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، تطیرنا یعنی
معنی اس کا عرف عامی کے دیکھیں یہ لوگ منحوس ہیں، ان کو نکالو یہاں سے، یہ نحوست لے کر آ رہے ہیں، یعنی خدا رسول کا پیغام نحوست ہے، یعنی انسان اس منزل پہ پہنچ جائے کہ جہاں پر اس سے اچھائی برائی اور برائی اچھائی لگنے لگے۔ توجہ کیجئے گا، کیا ہوا کہ کہا کہ تم جو ہے وہ نحوست لے کے آ رہے ہو، ان کو یہاں سے نکالو۔ اب خدا نے کہا کہ عذاب آئے گا، جانتے بوجھتے، توجہ رکھیے گا۔ حضرت موسیٰ ان کو لے کے گئے، جب اونٹنی لینے جا رہے تھے نا، یعنی اونٹنی کا واقع نہیں ہوتا تھے، لے کے گئے تھے، تقریباً 70 آدمی اپنی قوم کے لے کے گئے تھے کہ آؤ میں تمہیں معجزہ دکھاؤں گا۔ ان میں لوگوں نے کہا کہ اچھا معجزہ دکھائیے، دعا کریں کہ ابھی اونٹنی آ جائے۔ سرخ رنگ کی اونٹنی، قیمتی اونٹنی آ گئی، بڑے پریشان، کہنے لگا اچھا اس کا بچہ بھی آ جائے، وہ بچہ بھی آ گیا۔ کہا کہ دیکھو یہ تو لے تو آیا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم امن میں آ گئے ہو، تم نے خدا کو چیلنج کیا، خدا نے معجزہ دکھا دیا، میں لے آیا، یہ ایک دن پانی پیے گی، ایک دن دودھ دے گی، جس دن دودھ دے گی اس دن تم پانی پی سکتے ہو، جس دن یہ پانی پیے گی اس دن تم پانی نہیں پی سکتے، پانی کا استعمال سارا پانی پی جائے گی۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ کی قوم دریا کے آگے تالاب بنا دیتے تھے، مچھلی آ جاتی، کہتے ہم نے تو کیا ہی نہیں شکار، خود نے ایسی مار ماری کہ خدا سے کھیل رہے ہو، خدا سے، معذرت کے ساتھ اردو زبان میں، خدا سے پنگے لے رہے ہو۔ ٹھیک ٹھاک خدا نے رگڑ دیا ان کو۔ یہ کام حضرت صالح نے کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو وہیں پر پلٹ گئے، کچھ لوگ جو ہے وہ واپس آئے، 5-6 آدمی واپس آئے جو ایمان پہ تھے، جو چھٹا تھا وہ بھی نکل گیا، 5 بچے حضرت صالح کی تعلیمات اور معجزے پر۔ یہ جو چھٹا بچہ تھا نا، یہ کتنا خبیث تھا، یہ اس گروہ میں شامل ہوا کہ جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا۔ کہاں ہوتا ہے انجام؟ مخالفت، انکار، جہل انسان کو کہاں لے آتا ہے۔ میں عذاب کا تذکرہ کروں، آپ کی زحمت تمام کروں۔ بدترین عذاب آیا اور یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ 7ویں دن جب حضرت صالح علیہ السلام گئے تو پھر ان کے جو اچھے لوگ تھے وہ جمع ہو گئے، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، توبہ کرو۔ لہذا یہ سب جمع ہوئے، توبہ کی، تو خدا نے حضرت صالح کو بھیجا دوبارہ۔ اگر آج بھی ہم توبہ کر لیں، اگر آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں ہم جمع ہو جائیں، امام کا ظہور ہو سکتا ہے۔ غیبت کے دروازے پر لگے تالے کی چابی میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دلیل سے بات عرض کر رہا ہوں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا اجتماعی عمل در حقیقت امام کو غیبت سے لا سکتا ہے۔ بس آپ کی زحمت تمام کی۔ قوموں کا عروج و زوال ان کے عمل سے وابستہ ہے۔ اگر قوم انبیاء، قرآن، اہل بیت کی تعلیمات میں عمل پیرا ہوں، وہ کامیاب ہے۔ خدا کی موجودہ دنیا میں قوموں سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ جو اچھا عمل کرے گا خدا اس کی حمایت کرے گا، جو اچھا عمل کرے خدا اس کو انعام دے گا۔ لہذا اس وقت ضرورت ہے کہ اپنے اجتماعی کردار کو پہچانیں اور اہل بیت اور عزاداری سے حقیقی معنی میں جڑ جائیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا میں نے کہ یہ مجلس ادا جاری و ساری رہیں گی۔ کل سے دوسرا خمسہ شروع ہوگا، کیونکہ یہ عشرہ ہے، 5 مجلس حقیق کو پڑھنی تھی جو آج ختم ہو جائیں گی۔ کل سے انشاءاللہ جو ہے مولانا غیوری صاحب تشریف لائیں گے، وہ مجلس سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ مجلس ادا میں شریک ہوتے رہیں گے۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ان 5 مجلس میں میں سما خراشی کرتا رہا، آپ کو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آپ کو بور کرتا رہا،
اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں، اگر میں نے کہیں آپ کو ڈانٹ دیا ہو تو اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں، لیکن ایک چیز سے معافی نہیں مانگ سکتا، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی سے۔ میرا لہجہ سخت ہو سکتا ہے، میرے الفاظ تند ہو سکتے، لیکن جو میرا روح مطلب ہے میں اس سے معافی نہیں مانگ سکتا، میں یہاں مجبور ہوں۔ آپ تمام عزاداروں سے معافی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی جملہ، کوئی ایسی تعبیر میں نے آپ کے لیے استعمال کی ہو، اول تو کوشش ہے کہ میں کسی کو نقطہ نہ بناؤں، کسی کو مقصد نہ بناؤں گفتگو میں۔ جب میں کہتا ہوں آپ، تو چونکہ آپ میرے سامنے اس لیے آپ کہتا ہوں، وہی آپ مراد نہیں، آپ مومن ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ با ایمان ہیں۔ مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور عزاداری کے نام پہ عزاداری پہ دھبا لگا رہے ہوتے ہیں، مراد وہ ہوتے ہیں۔ اس بنا پر میں معذرت چاہتا ہوں۔ بس یہ عزاداری بہت سخت ہے، اس کی قیمت چکائی ہے اہل بیت کے اسیروں نے، کانٹوں پہ چلے ہیں، پیروں میں آبلے پڑے ہیں، سختیاں برداشت کی ہیں۔ کیسی سختیاں کہ سروں کو لایا جاتا تھا، سواریوں کے آگے آگے رکھا جاتا تھا۔ ایک جسمانی اذیت ہوتی ہے، انسان برداشت کر لیتا ہے، ایک قلبی اذیت ہوتی ہے، انسان برسوں برداشت نہیں کر پاتا۔ جسم کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ سید سجاد کے زخم بھر تو گئے، جسم کے زخم، لیکن زبان کے زخم جو امت نے لگائے تھے سید سجاد کو تاحیات گریے پہ مجبور کرتا۔ جب پوچھا جاتا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، سب سے زیادہ زخم زبان لوگوں نے کب لگائے، مولا کہتا الشام الشام، کیونکہ شرابیوں کے مجمع میں نبی زادیوں پر انگلی اٹھا کر اشارہ کیا جاتا رہا۔ یہ زخم نہیں بھر سکے سید سجاد کے، جسم کے زخم بھر گئے تھے لیکن یہ زخم نہیں بھرے۔ لوگ نام لے لے کے کہتے ہذہ رقیہ، ہذہ زینب، ہذہ ام کلثوم۔ اللہ اکبر، سید سجاد کیسے برداشت کرے، غیور امام ہے، میری ماؤں بہنوں کا نام لیا جا رہا ہے۔ عزادارو ذرا اگر کوئی شخص بھرے بازار میں تمہارے گھر کی خواتین کا نام لے، تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ ارے غیور امام سے پوچھو، بھرے بازار میں ارے اشارہ کیا جا رہا یزید سے، کہا اے یزید اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ جناب سکینہ پھوپھی سے لپٹ گئی، پھوپھی اماں کیا آل محمد پہ یہ وقت آئے گا کہ ہمیں کنیزی میں دیا جائے؟ اللہ اکبر، یہ زخم نہیں بھر سکے۔ عزادارو عجیب منزل ہے، اہل بیت کے گھرانوں نے امام سجاد علیہ السلام کی عجیب حالت ہے، جب بھی ذکر کیا جا رہا ہے گریہ کر رہے ہیں۔ بس آج چاہتا ہوں ایک ایسی عزادار مومنہ کا تذکرہ کروں جس نے عزاداری کا حق ادا کر دیا۔ عزادارو جب مولا حسین کا لاشا پامال ہو گیا، 11 محرم کو جب قافلہ چلا ہے، ارے بیویوں نے دیکھا اپنے آپ کو گرانا شروع کیا، اسی عالم میں کہ ہاتھ پسے گردن بدے ہیں، حسین کے لاشے پہ آئے ہیں، خدا حافظی کیا ہے۔ ارے مادر اصغر مادر سکینہ آئی ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب عالم ہے۔ والی کا جنازہ دھوپ میں پڑا دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک دفعہ ایک وعدہ کیا، والی میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ اللہ اکبر۔ اب مدینے واپس آ گئے، امام سجاد کا صحابی کہتا ہے، عزادارو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، امام کا صحابی ابو حمزہ کہتا ہے امام نے مجھے اپنے گھر بلایا، میں امام کے گھر گیا، ڈیوڑی سے آیا،
ایک دفعہ صحن سے گزرا، دیکھا کوئی بیوی ہے، کوئی خاتون ہے جو کالے برقعے میں ہے، وہ دھوپ میں بیٹھی ہے۔ جب میں امام کے پاس گیا، کچھ دیر بیٹھا، سوال جواب کے، واپس جب آیا تو اس بیوی کو وہاں نہیں پایا، اس خاتون کو وہاں نہیں پایا۔ کہاں کہ جہاں پر دھوپ اور آگے جا چکی تھی، وہ دھوپ کے ساتھ ساتھ گویا سفر کر رہی تھی۔ عزادارو، میں نے راوی کہتا میں رک گیا، میرے ذہن میں خیال آیا شاید یہ کنیز ہے جس کو کوئی در حقیقت امام نے حکم دیا ہے۔ یہ سوچ رہا تھا، ایک دفعہ پیچھے سے آواز، ابو حمزہ یہ کنیز نہیں میری ماں مظلومہ ہے، اجرکم اللہ، یہ سننا تھا۔ ایک دفعہ میں آگے بڑھ گیا، پھر امام کہتے ارے اس نے والی کے جنازے پر عہد کیا تھا، والی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ ارے صبح ہوتی ہے، مادر امام سجاد کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد دھوپ میں آ جاتی ہے، جہاں جہاں دھوپ جاتی ہے حرکت کرتی ہے، کہتی جاتی آئے حسین تیرا جنازہ دھوپ میں پڑا تھا۔ عزادارو، جب حالت و صحت بگڑ گئی بی بی کی، ایک دفعہ امام سجاد آئے، کہا والدہ محترمہ اب آپ کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ دھوپ میں بیٹھیں۔ ایک دفعہ سید سجاد کو دیکھا، بیٹا میں کیسے بھول جاؤں حسین کا جنازہ، پامال شدہ سیر زمین کربلا میں پڑا تھا، ارے والی سے وعدہ کیا تھا۔ حالت بہت خراب ہو گئی۔ امام سجاد نے کہا اماں بیٹا بن کے نہیں کہہ رہا، امام بن کے حکم دے رہا ہوں، اماں اٹھ کر سائے میں آ جاؤ۔ بس یہ کہہ کر امام نے پھوپھی زینب کو بلایا، ایک شانہ امام سجاد نے، ایک شانہ جناب زینب نے، اماں ذرا اٹھ جاؤ۔ ارے اٹھانا چاہتے تھے، بی بی اٹھ نہ سکی۔ ارے مولا تجھ سے جو وعدہ کیا ہے وفا کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔